جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، دو چار چیزیں ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب گورنر بن گئے ہیں۔ ایرانی صدر جو ہیں ان کی تصاویر آ رہی ہیں کہ وہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، سلام دعا کر رہے ہیں، ان کے حال چال پوچھا جا رہا ہے۔ اور بیروت میں بمباری کی گئی ہے کیمپ کے اوپر، کیمپ ٹینٹوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اور جنید اکبر صاحب نے بڑے گلے شکوے کیے ہیں حکومت کے ساتھ، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ۔ جنید اکبر صاحب کے گلے شکوے یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنید اکبر صاحب کے گلے شکوے جو انہوں نے کیے ہیں، اس میں شاہد خٹک نے بھی اسپیچ کی اس پریس کانفرنس میں، جنید اکبر نے بھی کیا، سہیل افریدی نے بھی کی ہے۔ جنید اکبر نے بڑی سالڈ قسم کی باتیں جو انہوں نے کی ہیں، باتیں ان کی ساری ٹھیک ہیں، باتوں پہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، باتیں بالکل سچ کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں مارا جاتا رہا، ہم سے نفرت کی جاتی ہے، ادارے ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم پاکستان کے ہر دفعہ ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات ایک بلوچ کا، ایک پٹھان کر رہا ہے، ایک پختون کر رہا ہے، KPK کا ایک بندہ کر رہا ہے، یہ ایک اور صوبے کا بندہ کر رہا ہے۔ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے آئین کو مانا، ہم نے پاکستان کے قانون کو مانا، ہم نے عدالتوں سے پیار کیا، جہاں جہاں جنگ لگی ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، انڈیا کے ساتھ جنگ لگی، ساری کی ساری PTI جو تھی وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی تھی۔ لیکن جرنیل ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں، جرنیل ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ ہمیں ختم کر دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیڈر کو اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے، ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ یہ باتیں کی گئی ہیں، اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو کہ بڑی ہی تلخ حقیقتیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں۔ اور یہ ایک فریاد کہہ لیں یا کچھ بھی سے کہیں۔ اور ڈوگر صاحب کو بھی انہوں نے بڑا کہا کہ بھائی جان، یہ انہوں نے شاہد خٹک نے بھی ڈوگر صاحب کو کہا کہ ہم آپ سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، ہم بڑا سوچ رہے ہیں کہ جی آپ بڑا ہمارا کوئی کام کریں گے، لیکن آپ تیلے کے نہیں ہیں، آپ آنے کے نہیں ہیں، آپ نہایت ہی چول قسم کے انسان ہیں، اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کہیں سے پوچھ کے کر رہے ہیں۔ بعد میں دوبارہ جنید اکبر کی طرف آتا ہوں کہ یہ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، میں اس کو بہت برے طریقے سے فیل کرتا ہوں، یہ میں اب جسٹ فیل فرام مائی ہارٹ کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، پختون بلوچی ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ایک گلدستہ بنتا ہے، بلوچی، سندھی، پٹھان، گلگت بلتستان، جو بھی ہمارے علاقے ہیں، تمام کے تمام خطے جو پاکستان کی باؤنڈری کے اندر آتے ہیں، وہ تمام کے تمام وہاں ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ اس گلدستے سے علاوہ انسان ہے، انسانیت ہے، انسان ہے، اور اپنے حقوق مانگتے ہیں، اور اپنی جینے کی زندگی مانگتے ہیں، اپنی مرضی کا سربراہ مانگتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایران اپنی مرضی کا سربراہ چننے کی اجازت مانگتا ہے دنیا سے، اسی طرح KPK کے لوگ بات ایران ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ صرف اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی کھانا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صبح کام کر کے جب شام کو گھر آئے تو ہم اپنے بچوں کو اتنی ارن کر کے لے آئیں کہ ان کی زندگی گزر سکے۔ یہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، اور یہی KPK کے عوام چاہتے ہیں۔ یہ جنید اکبر بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ صبح شام جو کام کرے، اس کے بچے پڑھیں، اس کے بچوں کو اچھا روزگار ملے۔ وہ کچھ نہیں چاہتا، وہ کسی سے لڑائی نہیں چاہ رہا، وہ آصم منیر کے ساتھ جھگڑا نہیں چاہ رہا، وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا حصہ ہوں۔ جتنا آپ نے پنجاب کو دے دیا ہے، یا دوسرے صوبوں کو، یا دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کو جو حقوق دے رہے ہیں، وہ مجھے دیں۔ جو چوروں کو دیے ہوئے ہیں وہی ایک مجھے بھی دے دیں حقوق، کہ مجھے اپنے لیڈر کو مل سکوں، میرے لیڈر کی اپنا آنکھ کا علاج کروا سکے، میرا لیڈر جو ہے وہ اپنی جو ایک نارمل پاکستانی کی طرح زندگی گزار سکے جس طرح کی گزاری جانی چاہیے۔ لیکن یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ جرنیل یہ آصم منیر ہمیں پسند نہیں کرتا، یہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ آصم منیر جو ہے یہ ہمارے خلاف ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں نہیں ہیں، یہ برملا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈڈ ہے، یہ ہسٹری میں ریکارڈ ہو گئی ہے۔ یہ میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں آج کل کہ وہ یہ ہے کہ یہ اور آرکائیو میں چلا جائے گا سارے کا سارا، یہ سارے کا سارا ہسٹورک ریکارڈ میں ہے۔ پہلے بادشاہ آیا، انہیں 4 بندے کٹے، اپنی ہسٹری بنا لی۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہسٹری ایسے نہیں ہے۔ اب جو ہسٹری بنے گی وہ ریئلٹی کے اوپر بیسڈ کر کے بنے گی، چاہے وہ سوشل میڈیا کی ہسٹری ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی ہسٹری ہو، تمام اینالائز کیے جائیں گے، چیزیں دیکھی جائیں گی، باتیں ہوں گی۔ یہ ریکارڈڈ ہے کہ ایک پختون اپنی فریاد لے کے بیٹھا ہے کہ میں تو ہر جگہ آپ کے ساتھ تھا، میں تو ہر جگہ آپ کے سامنے کھڑا تھا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے دھتکارا۔ جب خدا نہ کرے کو وقت آئے گا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کس طرح بنگلہ دیش توڑا گیا، اور کیسے ہم نے KPK نے اسٹرگل کیا، جڑ کے بیٹھا ہو، پکڑ کے بیٹھا ہو پاکستان کو۔ میرے خیال میں لٹکا ہوا ہے، وہ چھڈے مار رہے ہیں آصم منیر صاحب،
آصم منیر اور اس کے حواری جو ہیں مریم جو ہیں وہ ٹھٹے مار رہے ہیں. آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں, آپ ان کے چاہنے والوں کو دیکھیں, ان کے جو فالوورز ہیں ان کو دیکھیں. وہ پنجاب اور پختون کی فل فلیج لڑائی میں ڈالا ہوا ہے. وہ پنجاب کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ پنجاب کو اپر کلاس ہے اور پختون کو لوور کلاس ہے. وہ بار بار بتانے کی کوشش کر رہی ہے. مریم بتاتی ہے, مریم کا باپ بتاتا ہے, مریم کا چاچا بتاتا ہے, مریم کے یار دوست بیلی سب بتاتے ہیں بار بار. ایون یہ کہ آصم منیر صاحب بھی اپنے پرائیویٹ محفلوں میں پختونوں کو باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ لٹکا ہوا پاکستان کے ساتھ, یہ جڑا ہوا پاکستان کے ساتھ. یہ صبح اسی وجہ کیا ہے؟ عمران خان. ایک شخص عمران خان, ایک شخص عمران خان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن آصم منیر ڈٹرمن ہے کہ میں نے جو کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کو توڑ کے رکھا. اور یہ اتنا لٹکا ہوا ہے کے پی کے کا صوبہ, اتنا زیادہ لٹکا ہوا پاکستان کے ساتھ کہ عمران خان کے لیے جو جو اسٹرگل جس کی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پاکستان سارا ڈیمانڈ کر رہا ہے, پورا صوبہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے, خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے. لیکن میں ایک بات بڑی کلیئر آپ کو بتاؤں, انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے. آصم منیر کے جو شہباری ہیں, آصم منیر شہباز شریف نے, انہوں نے پاکستان کا رہنے کچھ نہیں دینا. مورلی تو ہم گئے ہی گئے ہیں, ویسے بھی انہوں نے ختم کر کے رکھ دینا. تو یہ بات تھوڑی سی لمبی ہوگی ان کے اوپر جنید اکبر کی کہ یہ بڑی تکلیف دہ اسپیچ تھی. مجھے بہت دکھ ہوا, مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ سن کے کہ ہمارے اس گھر میں 4-5 بھائی ہیں اور ایک بھائی کے ساتھ یہ حالات ہے انہوں نے کر دیے. نہال ہاشمی صاحب گورنر سندھ بن گئے, سر گورنر سندھ بن گئے نہال ہاشمی صاحب. اب اندازہ کریں 28ویں ترمیم آ رہی ہے, رمضان کے فوراً بعد 28ویں ترمیم آ رہی ہے, اور صوبوں سے جو ہے وہ آصم منیر صاحب جب جو بجٹ ہے, پیسہ جو ہے وہ واپس لے کے جانا چاہتے ہیں ان سے. وہ مجھے 28ویں یا 27ویں 8ویں کسی اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن اعتراض جو میرا پوائنٹ آف ویو اس کی جو کرنے والے کون ہیں, وہ الیکٹڈ بندے نہیں ہیں. یہی کام اگر الیکٹڈ بندے کریں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے, زیادہ ایکسیپٹیبل بھی ہوگا, اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. لیکن یہی کام جب اس طرح کیا جائے گا کہ جبر کے ماحول میں کیا جائے گا, تو بہرحال میں جی نہال ہاشمی صاحب کو سنا کہ جی وہ انہوں نے اس لیے بنایا کہ ان کو دے دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کچھ اندر گیم شیم ہوئی ہے, اس میں نہال ہاشمی کے ٹوٹل کریکٹر کیا ہے, ٹوٹل ان کی جو کریڈیبلٹی کیا ہے, ان نے کیا کام کیا, اور بڑا جو انہوں نے مارکا مارا, ججوں کو گالیاں دی ہیں, ججوں کو دھمکیاں دی ہیں, اور کورٹ سے نااہلی ہوئی ہے, کورٹ نے ان کو نااہل کی. یہ ان کا کرائٹیریا ہے, یہ ان کا کردار ہے جس کی بنا پہ نہال ہاشمی کا جو بنایا گیا, کو گورنر سندھ بنایا گیا, یہ ہے جی وہ کرائٹیریا کہ آپ نے ججوں کو گالیاں دی تھیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے دیواریں پلانگی تھیں, آپ نے آئین کو پامال کیا تھا, آپ نے ان سے عدالتوں کی توہین کی تھی, ویل ڈن, آپ کو ہم عہدہ دیں گے. تو یہ ہے سارے کا سارا کاروائی جو اس وقت پی ٹی این نواز شریف کی حکومت نے اس وقت کی ہے. چاہے لیلا ان کا وزیر اعظم, لیکن بہرحال وزیر اعظم تو ہے وہ, چاہے وہ لیلا, اور نواز شریف جو ہے اس کا بھی ہاتھ پڑتا ہے, اور وہ بھی ابھی جو مرضی صحیح اس کو رنگ برنگے کپڑے بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں, لگتا ہے کہ لدڑائے گا. تو وہ لیکن بہرحال وہ مریم کے والد صاحب ہیں, تو ابا جی ہیں, وہ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. تو نہال ہاشمی صاحب بڑا یہ وہ غریبی گل ہے ویسے, نہال ہاشمی نے بھی انہوں نے بنا دینا سی. اچھا جی, ایرانی صدر مسعود صاحب ہیں, پزشکیان, میں اس کو شاید تلفظ نہیں کہہ پا رہا, ان کی ویڈیوز ہیں کہ وہ سڑکوں میں گھوم رہے ہیں. یہ بڑی جو جنگ ہے نا, یہ جنگ جو ہے نا یہ کسی طرف لگنے والی ہے. اس کے بارے میں کوئی بابا بانگا ٹائپ کی کوئی ایک شخصیت ہے, کوئی خاتون ہے, انہوں نے بھی اس کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ 2025 میں جنگ لگنی ہے, اور ان کی اور بھی کچھ پیشین گوئی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تو یہی جنگ ہے, تو اس جنگ میں اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ایرانی صدر جو ہے, جس پہ ہزاروں لوگ مارے جا چکے, ایران میں ہزاروں لوگ ایران میں مارے جا چکے ہیں. ایران میں ایران کی اس وقت تباہی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. ایران میں اموات کی بہت زیادہ اموات ہو چکی ہیں, اموات کی شرح شاید سب سے زیادہ ایران میں ہوئی ہیں. لیکن ایران ڈٹرمنٹ, ایران کھڑا ہے. ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران کہہ رہا ہے مڈل ایسٹ میں امریکی اڈے ختم کیے جائیں. میرے خیال میں اس وقت عرب ممالک کو سٹیپ ہیڈ ہونا ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے. اگر یہ جنگ ویکینڈ نکل گئی, اگر یہ جنگ یہ 2-3 دن اور نکال گئی, تو یہ نہیں سمجھ جانی پھر ایک کم جانا چکیا جانا. اور وہ ڈٹرمن ہے, وہ مرنے کو تیار ہے. دیکھیں صلہ شہید کیا ہے, تب بتاؤ جا بجانا. ہاں جی, مومن کی مانگتا, کیا مانگتا ہے مومن؟
مومن صرف شہادت مانگتا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو وہ تو صرف شہادت مانگتا ہے، اور یہ بڑے مومنین ہیں، یہ امام حسین کی کیا کہتے ہیں کہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ یہ ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے امریکنز کے لیے، بڑا اسٹرانگ میسج ہے اسرائیل کے لیے، کہ ان کا نیتنیاہو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے، کہاں سے پریس کانفرنس کر رہا ہے، پریس کانفرنس میں صحافی بھی کوئی نہیں ہے، آن لائن کوئی کوشچن آنسر لے رہا ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں جو کہ فیک ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اس کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کہ گھوم رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ایران میں وہ اسرائیل میں ہے یا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی کہا اس قسم کی بات بھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ ایرانی صدر ہے جو سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، اور ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ نے جو ایپسٹین فائلز ہیں اس کے ساتھ میں اس کا مجھے لگتا ہے کہ اب جنازہ جو ہے نا وہ دو تین دن اور ہیں، دو تین دن اور ہیں، دو تین دن اور ہیں، انتظار کیجیے، آپ تک خبر پہنچ جائے گی کہ یہاں پہ کہاں پہ پہنچے یہ سارے قرار۔ اچھا جی، بیروت میں اس وقت کیا پوزیشن بنی؟ بیروت میں اسرائیل نے کیمپ پہ حملہ کیا، کیمپ پہ بم مارے، بلڈنگ پہ آپ بم مارتے ہیں نا تو کسے بچوں کی گنجائش ہوتی ہے کہ چلو کہ، لیکن بم کیمپ کے اوپر، بالکل کپڑے کی چھت ہوتی ہے اس کیمپ کی جس کے اوپر انہوں نے بندے مارے، یہ ڈائریکٹ مارے ہیں، اور یہ سسٹمیٹکلی کرتے ہیں، یہ سسٹمیٹکلی پوری دنیا کو انہوں نے رگڑ دیا ہوا ہے، یہ پوری دنیا کو مسلمانوں کو رگڑ دیا، اور اب کھلا کے کہنا شروع کر دیں کہ مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایٹم بم رکھے یا اپنے پاس اسلحہ رکھے یا اپنی زندگی گزارے، یہ مسلمانوں کو ختم کرنے پہ، اور کون سے مسلمان کو چاہیے؟ عربی مسلمان چاہیے، اور ان کو بھی انہوں نے ایسا کرنا ہے کہ آپ یقین کیجئے گا، اگر آپ کو زندگی دے، آپ بھی یہیں اور ہم بھی یہیں، آپ یقین کیجئے کہ ان عربیوں کو جن کو بڑے شیشے کے محل بنے، بڑے بڑے ٹاور بنائے، ان کا بھی وہ کتے والا حال کریں گے یہ یہودی، کہ آپ کی سوچ ہوگی، یہ سارے بزنس پہ قابض کرنا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل کا پلان رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے لوگ سہولت کار بن رہے ہیں، دبئی نے بڑا رول پلے کیا ہے اس کے اندر، اور دبئی کی جو شیشے کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہ اب خطرے میں ہیں، اور اب اس وقت عربوں کو سوچنا ہے کہ امریکہ نے ہمیں دیا کیا، امریکہ نے کون سا دفاعی نظام تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بچا لیے، ان کو اپنے آپ کو یہ بات سمجھیں کہ یہاں شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں شیعہ سنی کا بالکل بھی معاملہ نہیں ہے، اس لیے آپ تمام مسلمان جو ہیں وہ ان کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، یہ بیروت میں جو بم گرائے جا رہے ہیں اور آپ کے گھروں پہ جو بم گرے ہیں، یہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بھائی ایران سے، کہ آپ اپنے محلے اپنے گھر کے اندر ایک بدماش لا کے اپنے بٹھا دیا ہوا، ہر بندے کو مارتا اور آپ کے گھر میں واپس آتا ہے، تو ظاہر ہے آپ کے گھر سے نکالنا انہوں نے اس کو، آپ کے گھر پہ آئیں گے اس کے پیچھے، اس بدماش کے پیچھے، تو آپ اس بدماش کو اپنے گھر سے نکال دیں، امریکن اڈے کو ختم کر دینا، میرا خیال ہے یہ بڑی ویک اپ کال ہے ان کے لیے، عربوں کے لیے۔ اچھا جی، بیروت میں کیمپر بمباری کے علاوہ ہاں جی، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ یار میں ایک گل اور سی میری زندگی کیا تھی، وہ تھی جہاز مریم کا، ہاں جی مریم کا جہاز، مریم کا جہاز ہی گھومتا پھر رہا ہے، کیسا مزے کی بات ہے، خود ہی پھر رہا ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہے کہ جہاز 2-3 ملکوں میں گیا ہے، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے آج بتایا کہ جی نہیں وہ کہیں نہیں گیا، وہ ایک ہی جگہ کھڑا ہے، لیکن جہاز اگر ایک جگہ کھڑا ہے یا 2 جگہ کھڑا ہے، میرے ذہن میں سوال ہے، میں یہ نارمل سے سوال ہے، میں اس لیے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی جان آپ نے یہ جہاز جب سروس کروا کے نکل لیا، اس کی سروس نہیں ہوئی تھی، جب یہ سروس اگر نہیں ہوئی تھی تو اس کے کون سی اس کے پارٹس ہیں جو وہاں سے اپنے منگوانے تھے سوئٹزرلینڈ سے، اور اس سروس پہ جب یہ جہاز گیا تو کیا یہ خالی گیا یا اس کے ساتھ کوئی اور بندے بھی گئے، پائلٹ کے علاوہ کون کون تھا، تو یہ چیزیں آپ کو دکھانی چاہیے، اور آپ جہاں پہ سروس ہو رہی ہے اس کا لاگ بھی آپ اپنا پیش کر دیں، دکھا دیں جی فلاں ایئرپورٹ پہ فلاں گراج ہے، فلاں مستری لگا مستری نیٹ کسن دیا دے، وہ اس قسم کی چیزیں وہ ساری آپ بتا دیں تو کچھ ہو جائے گی، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اور جو یہ یہاں کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا ہماری مریم صاحبہ ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ ایک نمبر کے رنگ باز ہیں، بیسیکلی یہ لوگ رنگ باز ہیں، بہت رامین انڈین رامین کے تنقید دساں، تو ان لوگوں نے جھوٹ ہی بولنا ہوگا، فریب ہی کرنا ہوگا، لوٹ مار کرنی ہوگی عوام کی، ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور خود بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھیں کہ اس عوام نے کب اٹھنا ہے، کب اس ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، کب اپنی بات کرنی ہے۔
مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔